السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اگست کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ امریکہ اور دنیا بھر سے اہم خبروں سے۔ پاکستانی فوج کی جانب سے ملک کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق سربراہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد فوجی قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر حراست میں لے کر ان کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جس کے بعد سے پاکستان بھر میں ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کس کس کے لیے اور کیا پیغام لائی ہے۔ بعض مبصرین کی رائے میں یہ اہم گرفتاری فوج کے اندر بھی ایک تنبیہ ہے کہ جو افراد کسی سیاسی جماعت کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ باز رہیں، بصورت دیگر فوجی قوانین کے تحت کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ پاکستان کی حکومت نے نئی آن لائن ویزا پالیسی لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت 126 ممالک سے آنے والے کاروباری افراد، سرمایہ کاروں اور سیاحوں کو 24 گھنٹے کے اندر ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 126 ممالک کے لیے نئی ویزا پالیسی آج رات یعنی 14 اگست کو لانچ کر دی جائے گی۔ اس پالیسی کے تحت 126 ممالک کے لیے ویزا فیس ختم کر دی گئی ہے، ویزے کا حصول کا عمل بہت آسان کر دیا گیا ہے اور 10 منٹ میں ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ ان کے بقول خلیجی ممالک کے شہریوں کے لیے خاص طور پر ویزا آن ارائیول رکھا گیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے ایک سرحدی علاقے میں سرحد پار روپوش کالعدم شدت پسند تنظیم کے جنگجوؤں نے سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ کر کے کم از کم 4 اہلکاروں کی جان لے لی اور 2 درجن سے زائد کو زخمی کر دیا۔ اس حملے کی جوابی کارروائی میں حکام 4 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، تاہم علاقے میں ذرائع ابلاغ کو رسائی حاصل نہ ہونے کے باعث حکام کے ان دعووں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرین ژان پیئر نے پیر کو پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ بنگلہ دیش کی صورتحال میں کسی بھی سطح پر ملوث نہیں ہے۔ بھارتی اخبار اکنامکس ٹائمز نے اتوار کو اپنی رپورٹ میں شیخ حسینہ کا حوالہ دیتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ ان کی حکومت گرانے میں امریکہ ملوث ہے، کیونکہ امریکہ خلیج بنگال میں بنگلہ دیش کے جزیرے سینٹ مارٹن کا کنٹرول چاہتا تھا۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ نے یہ بات اپنے قریبی ساتھی کے ذریعے بتائی ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں مقیم شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب واجد نے اتوار کو ہی سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ ان کی والدہ نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی حکومت کے مستقبل کا فیصلہ بنگلہ دیش کے عوام کو ہی کرنا چاہیے اور ہم اس موقع پر قائم ہیں۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کی حکومت میں شامل 6 اعلیٰ سطح کے عہدیداروں کے خلاف قتل کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مقامی وکیل مامون میاں کے توسط سے ایک پرائیویٹ شہری نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے، جس میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ، سابق وزیر داخلہ اسد الزمان خان، عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری عبید قادر سمیت پولیس کے 4 اعلیٰ افسران کے خلاف ایک شخص کو قتل کرنے کا مقدمہ چلانے کی درخواست کی گئی ہے۔ ڈھاکہ میٹروپولیٹن کورٹ نے مذکورہ درخواست پر پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ ملزمان کے خلاف قتل کی تحقیقات کا آغاز کریں۔ بھارت کی ریاست مغربی بنگال کے دارالحکومت کلکتہ کے ایک سرکاری ہسپتال میں ایک جونیئر خاتون ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور قتل کے بدترین واقعے کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے۔
ریزیڈنٹ ڈاکٹروں نے منگل کو ملک گیر ہڑتال کی، جس کی وجہ سے ہسپتالوں میں طبی خدمات بری طرح متاثر رہیں۔ وزیر صحت جے پی نڈا کے نام ایک خط میں ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ریزیڈنٹ ڈاکٹر برادری کی تاریخ کا شاید سب سے بھیانک واقعہ ہے۔ انہوں نے ڈاکٹروں کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ انسانی حقوق کی متعدد تنظیمیں بھی اس واقعے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ خواتین کے انسانی حقوق کی تنظیم آل انڈیا ڈیموکریٹک ویمن ایسوسی ایشن آئیڈوا کی جانب سے کلکتہ اور دہلی میں مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے ریپ اور قتل واقعے کی سی بی آئی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے تناظر میں خبردار کیا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف جلد ہی حملہ کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو ایران کی جانب سے رواں ہفتے ممکنہ بڑے حملوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اتوار کو یو ایس ایس جارجیا نام کی گائیڈڈ میزائل آبدوز کو مشرق وسطیٰ جانے کا حکم دیا ہے۔ ادھر ایران نے ان مغربی مطالبات کو منگل کے روز مسترد کر دیا جن میں کہا گیا تھا کہ وہ گزشتہ ماہ تہران میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی نہ کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک بیان میں کہا کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے اعلامیے میں صہیونی حکومت کے بین الاقوامی جرائم پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا، لیکن ایران سے بھرپور مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسی حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے جس نے اس کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران اور اس کے اتحادیوں نے ہانیہ کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ اسرائیل نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ امریکہ کی نائب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کاملا ہیرس ایک عوامی جائزے کے مطابق رواں برس نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں 3 اہم ترین سمجھی جانے والی ریاستوں وسکونسن، پینسلوینیا اور مشیگن میں ریپبلکن مد مقابل اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 4 پوائنٹس آگے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز اور نیو یارک کے سینا کالج نے 5 سے 9 اگست کے درمیان مشترکہ سروے کروایا تھا۔ سروے کے مطابق سابق صدر ٹرمپ نے ان اہم ترین ریاستوں میں بائیڈن کی مباحثے میں خراب کارکردگی کے بعد ان پر برتری حاصل کر لی تھی، لیکن کاملا ہیرس کی صدارت کے لیے دوڑ میں آنے سے ڈیموکریٹک پارٹی کی انتخابی مہم تبدیل ہو گئی ہے۔ یوکرین نے روسی علاقے کرسک میں کم از کم 800 مربع کلومیٹر علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ اعداد و شمار انسٹی ٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار کی طرف سے فراہم کیے گئے ہیں۔ کیف نے گزشتہ منگل کو روس کے مغربی کرسک علاقے میں ایک بھرپور حملہ کیا تھا اور 2 درجن سے زائد بستیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کو روس اور یوکرین کے درمیان حالیہ فوجی پیش رفت کے ممکنہ اثرات پر تشویش ہے۔ ادارے کی ترجمان نے حالیہ سرحد پار کرسک کے علاقے پر یوکرین کے حملے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اقوام متحدہ کے پاس 4 شہریوں کے ہلاک ہونے کے علاوہ ایک جنگی نامہ نگار اور ایک خاتون پیرامیڈک کے زخمی ہونے کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ اسپیڈ اور مختلف سوشل میڈیا سائٹس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ای کامرس اور دیگر شعبے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اس بارے میں حکومت کی طرف سے کوئی آگاہی نہیں دی جا رہی ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر انٹرنیٹ کی اسپیڈ کم ہوئی ہے۔ اس بارے میں پی ٹی اے کے ترجمان سے رابطہ کیا گیا ہے، تاہم اس رپورٹ کے شائع ہونے تک کوئی جواب نہیں آیا۔ غیر سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ فائر وال کی تنصیب کا کام جاری ہے اور انٹرنیٹ کی اسپیڈ میں کمی اسی وجہ سے آ رہی ہے۔ انٹرنیٹ اسپیڈ اور مختلف سوشل میڈیا سائٹس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ای کامرس اور دیگر شعبے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔
اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔